لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ فتح مکہ۔ ہجرت نبوی کے 8ویں سال کا واقعہ ہے کہ حضور مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ اتنے میں ایک شخص انتہائی درد انگیز لہجے میں فریاد کرنے لگا، اے خدا، میں محمد کو وہ عہد یاد دلاتا ہوں جو ہمارے اور ان کے قدیم قبیلے میں ہوا ہے۔ اے خدا کے رسول، ہماری مدد کر اور خدا کے بندوں کو بلا۔ حضور نے استفسار حال فرمایا تو معلوم ہوا کہ قریش کے ایما بلکہ ان کی مدد سے بنو بکر نے بنو قزا کا حدود حرم میں خون بہایا اور معاہدہ شکنی کی۔ صلح حدیبیہ کی شرائط کی بنیاد پر بنو قزا اور مسلمان ایک دوسرے کے حلیف ہو گئے تھے۔ یہی مسلمانوں کے حلیف قزا بھیڑ بکری کی طرح حدود حرم میں ذبح کر دیے گئے۔ عمر بن سالم اپنے قبیلے کی طرف سے فریاد لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے۔ اس سلسلے میں تمام واقعات اور مکمل تفصیل سن کر حضور بہت زیادہ متاثر ہوئے اور قریش کے پاس 3 شرطیں لے کر قاصد روانہ فرمایا۔ پہلی شرط یہ تھی کہ قزا کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ قریش بنو بکر کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیں، اور آخری شرط یہ تھی عام اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ قریش کے نمائندے نے قاصد رسول سے کہا کہ پہلی 2 شرطیں ہمیں قبول نہیں، البتہ تیسری شرط منظور ہے۔ جب قاصد مدینہ واپس چلا گیا تو قریش کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے جواب دینے میں عجلت اور شدت سے کام لیا۔ ابو سفیان کو انہوں نے مدینہ بھیجا اور ابو سفیان نے حدیبیہ کے صلح نامے کی تجدید کی کوشش بھی کی، مگر اب معاملہ صلح اور تجدید صلح کی حد سے گزر چکا تھا۔ کفار قریش کی مسلسل بدعہدیاں، سازشیں اور اسلام دشمنی کسی مصالحت اور سمجھوتے کی مستحق نہ تھیں۔ ابو سفیان کی سفارت ناکام رہی، تاریخ اپنا ورق الٹ چکی تھی، سچائی کامیابی کے افق سے جھانک رہی تھی اور باطل کو آپ ہی آپ ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ حضور نے مکہ کی طرف کوچ کا اعلان فرما دیا۔ چند دن میں کوچ کی تیاریاں مکمل ہو گئیں، یہاں تک کہ رمضان کی 10 تاریخ 8 ہجری کو حضور 10,000 فدائی اور عقیدت مند صحابہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا یہ مقدس لشکر مکے کے حدود میں داخل ہوا۔ حضور نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ جاؤ ابو سفیان کو قلعہ کوہ پر لے جا کر کھڑا کر دو تاکہ وہ اپنی آنکھ سے اللہ کی فوج کے جلال و سطوت کا مشاہدہ کر لے۔ سب سے پہلے قبائل عرب کی فوجوں نے پیش قدمی کی۔ قبیل غفار کا علم سب سے آگے لہرا رہا تھا، پھر دوسرے قبیلوں کے جانباز سپاہی ہتھیاروں سے سجے ہوئے نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ ابو سفیان اس منظر کو دیکھ کر سہم جاتا۔ تکبیروں کے پرجوش نعروں نے اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ یہاں تو وہ زمانہ تھا کہ مکہ کی سرزمین مسلمانوں کے لیے یکسر تنگ ہو گئی تھی اور خدا کے پرستار انتہائی مظلومیت اور بے کسی کی زندگی بسر کر رہے تھے، یہاں تک کہ خود ذات مآب کو مکہ چھوڑ دینا پڑا۔ اور آج مکہ کی فضا میں اسلام کے پرچم لہرا رہے تھے۔ مظلومیت فتح اور غلبے سے بدل گئی، کفر چھپنے کے لیے پناہ ڈھونڈ رہا تھا اور باطل کی سطوت سر بگریواں بلکہ خاک بسر تھی۔ تمام قبیلوں کے دستوں کے بعد انصار کی باری آئی۔ تلوار، نیزے، ترکش، زرہیں، علم اور سب سے بڑھ کر ان کا جوش مسرت، حسن خلوص اور جذبہ عقیدت، قریش اس اہتمام کو دیکھ کر کانپ گئے۔ یہ انصار تھے، رسول اور صحابہ کے مددگار، جنہوں نے مہاجرین کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کیا، اسلام کی حمایت میں سدا سینہ سپر رہے۔ مقدس جنگوں میں جن کی شجاعت اور جوش جہاد کے افسانوں سے
تاریخ اسلام کے اوراق ہمیشہ مزین رہیں گے۔ قبیلوں کے تمام دستے ایک ایک کر کے گزر چکے تو سب سے آخر میں خود محمد مکی مدنی العربی کی سواری باد بہاری مکہ سے گلی کوچوں کو مہکاتی ہوئی اور خاک کے ذروں کو ماں و مہر بناتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت زبیر بن العوام کے ہاتھ میں علم نبوی تھا اور حضور نے فرط تواضع اور جذبہ تشکر سے سر مبارک کو جھکا لیا تھا کہ جبین مبارک کجاوے سے لگ گئی تھی۔ جس وقت انصار کا لشکر مکے میں داخل ہوا تھا تو حضرت سعد بن عبادہ جیش انصار کے علم بردار تھے۔ ان کے منہ میں جوش کی حالت میں نکل گیا کہ آج گھمسان کا دن ہے، آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ اس جملے کو جس قریشی نے سنا لرز گیا۔ ابو سفیان نے جب کوکب نبوت کو دیکھا تو ڈرتے ڈرتے شکایت کے لہجے میں پکارا، آپ نے سنا عبادہ کے بیٹے سعد انصار کے علمبردار نے کیا کہا تھا؟ حضور نے فرمایا، سعد نے ٹھیک نہیں کہا، آج تو کعبے کی عظمت کا دن ہے۔ اس ارشاد کے بعد حضور نے حکم فرمایا کہ جیش انصار کا علم سعد بن عبادہ سے لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا جائے۔ بام حرم پر معصوم کبوتر مسرت سے رقص کر رہے تھے کہ آج کعبے کی تطہیر کا دن تھا۔ ہجرت کے دن سے لے کر آج تک عرض حرم کا ذرہ ذرہ دلگیر تھا، مگر اب ان کے دن پھر گئے۔ بے جان ذروں کے منہ میں زبان آ گئی اور گویا ہی بھی زبان حال سے عرض کر رہے تھے، حضور جب سے آپ یہاں سے تشریف لے گئے ہم پر مسرت کی ایک سحر بھی طلوع نہیں ہوئی۔ ہم اسی دن سے سرکار کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم پر کیسے کیسے سخت وقت گزرے اور کیسی کیسی بھیانک خبریں ہم تک پہنچی۔ کبھی یہ کہ احد کی جنگ میں محمد ابن عبداللہ کو شہید کر دیا گیا، مسلمانوں کی ترکی تمام ہو گئی۔ کبھی یہ کہ مدینے کے یہود اور منافقین نے گاجر مولی کی طرح صحابہ کو کاٹ ڈالا، اور کوئی دن میں یہ بھی سن لینا کہ عبد المطلب کے گھر کا چراغ بھی گل ہو گیا۔ اور حضور آپ سے جنگ کرنے کے لیے جب کفار قریش گزرے ہیں تو ان کے جوش و خروش کے مناظر دیکھ دیکھ کر ہم سہمے جاتے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ بار الہ اپنے نبی اور انسانیت کے غمخوار نبی کی مدد فرمانا۔ اللہ نے ہم ناچیز ذروں کی سن لی، حضور تشریف لے آئے۔ قریش کے فقر و غرور کے جھنڈے آپ ہی آپ سر نگو ہو گئے۔ قریش مسلمانوں کی فوج دیکھ کر سراسیمہ اور بدحواس ہو گئے۔ مقابلے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ ان کے بازو شجاعت آج چھل ہو گئے۔ تلواروں کے جوہر آپ ہی آپ دھندلے ہوئے جا رہے تھے۔ جرأتیں جواب دے رہی تھیں اور عرب کی آبائی غیرت پر اوس سی پڑ گئی، مگر اس حالت میں بھی قریش کی ایک ٹولی سے ضبط نہ ہو سکا۔ اس نے ہمت کر کے حملہ کیا اور کرز بن جابر فہری اور حبش بن اشر دو صحابیوں کو شہید کر دیا۔ حضرت خالد تلوار چلانا نہیں چاہتے تھے، وہ دیکھ چکے تھے کہ سعد بن عبادہ کے یہ الفاظ کہ آج گھمسان کا دن ہے، کعبہ آج حلال کر دیا جائے گا، رسول اللہ کو پسند نہیں آئے۔ مگر جبکہ دوسری طرف تلواریں اپنا کام کر رہی تھیں، طرح دے کر خاموش بیٹھے رہنا اور معرکے جدال و قتال سے صرف نظر کرنا بھی کسی بھی طرح مناسب نہ تھا۔ خالد نے بھی تلوار کا جواب تلوار سے دیا، یہاں تک کہ کفار میدان سے بھاگ نکلے۔ ان کے 13 آدمی کام آئے، مقتولوں کی لاشیں بھی وہ ساتھ نہ لے جا سکے۔ خالد کے تیور عتاب آلودہ تھے، ننگی تلوار پر کافروں کے لہو کا غازہ ملا تھا۔ حضور نے خالد سے باس پرس فرمائی۔ خالد اور دوسرے صحابہ نے پورا واقعہ بے کم و کاست بیان کر دیا۔ معلوم ہوا کہ جنگ کا آغاز کفار قریش نے کیا تھا، چھیڑ چھاڑ انہی کی طرف سے ہوئی، حملہ آور وہی لوگ تھے۔ مسلمانوں کو بدرجہ مجبوری مدافعت کے لیے تلوار اٹھانی پڑی۔ مسلمان خاموش رہتے تو خود عرض حرم میں بدر و احد کی تاریخ دہرائی جاتی۔ اس اطلاع کے بعد زبان نبوت سے ارشاد ہوا کہ
کہ حکم الہی یہی تھا۔ مکہ میں مقام قیف کو حضور کی قیام گاہ کا شرف حاصل ہوا۔ قیف بنو ہاشم کی مظلومیت اور بے کسی کی تاریخ اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھا۔ اب سے چند سال پہلے جب کفار قریش نے بنو ہاشم کا مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا اور یہ خاندان خود رسول اللہ کی ذات گرامی سمیت جہاں محصور تھا، یہی وہ مقام تھا۔ کل کا محصور اور قیدی آج کا فاتح تھا۔ جنہوں نے اسے محصور کیا تھا اور قید رکھا تھا، آج وہ اس کے چشم و کرم کے محتاج تھے۔ زمانہ کروٹ بدل چکا تھا، عرب کی تاریخ دوسرے انداز پر لکھی جا رہی تھی اور کفار قریش کی عظمت کے ستارے اب جھل ملا رہے تھے بلکہ ڈوب رہے تھے۔ حق بہت دن تک مظلوم نہیں رہ سکتا، ظلم کی ناؤ سدا ایک ہی رخ پر نہیں بہ سکتی، باطل پرستوں کو ایک مقررہ زمانے تک ڈھیل دی جاتی ہے۔ جب پاپ کا گھڑا بھر چکتا ہے تو ایک ہلکی سی موج اسے ڈبونے کے لیے بہت کافی ہے۔ سدا سے یہی ہوتا چلا آیا، یہ اللہ کے قانون کی سنت ہے جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ خانہ کعبہ میں تشریف لائے، حرم کے در و دیوار نے خوش آمدید کہا، سلام اے طائف و مکہ کے مظلوم نبی، سلام، درود اے احد کے زخمی، درود، بھوکا رہ کر اوروں کو کھلانے والے سقی، اہلاً و سہلاً، خندق کے مقدس مزدور، خوش آمدید، انسانیت کے سب سے بڑے غمخوار، صلاۃ و السلام، بے کسی کی حالت میں مکہ سے ہجرت کرنے والے مسافر، آداب کورنش۔ وہ کعبہ جس کی بنیادیں سیدنا ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے مقدس ہاتھوں نے اٹھائی تھی اور جو صرف خدا واحد و یکتا کی پرستش اور عبادت کے لیے مخصوص تھا، نادان اور جاہل قریش نے اسے بت خانہ بنا رکھا۔ جگہ جگہ پتھر اور لکڑی کے بت نصب تھے اور دیواروں پر تصویریں بنی تھی۔ حضور نے کعبے میں داخل ہو کر چھڑی سے ایک ایک بت پر ضرب لگائی، یہ آیت پڑھتے ہوئے، جال حق وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے کے لیے ہی تھا۔ بت ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گرنے لگے۔ جن کے روبرو صدیوں قریش کی پیشانیاں کم ہوئی تھی، آج وہ خود زمین بوس بلکہ پامال ہو رہے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر حجر اسود مسکرا دیا۔ میزاب رحمت کی خوشی کے مارے باچھیں کھل گئیں اور حتیم مسرت کے اثر سے جھومنے لگا۔ کفار مکہ نے کعبہ کی دیواروں پر پیغمبروں اور فرشتوں کی تصویریں بھی اپنے وہم و خیال کے زور سے بنا دی تھیں۔ ان میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تصویریں بھی تھیں۔ دکھایا یہ گیا تھا کہ دونوں مقدس پیغمبروں کے ہاتھوں میں قمار بازی کے تیر ہیں۔ حضور نے ان تصویروں کو مٹاتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ قوم نہیں جانتی کہ انبیاء ہرگز جوا نہیں کھیلتے۔ مکہ میں داخل ہوتے ہوئے اعلان فرمایا گیا، جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، اور جو شخص ابو سفیان کے یہاں پناہ لے گا وہ بھی اپنے آپ کو مامون سمجھے۔ کفار قریش رسول اللہ کے سامنے آئے، شرماتے ہوئے، سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، دل اندر سے کہہ رہے تھے کہ آج جان کی خیر نہیں، ہمارے ایک ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، ایک ایک شہید مسلمان کے خون کے قصاص کا آج دن ہے، ہمیں اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتنی ہی پڑے گی۔ ابو جندل کی پیٹھ سے لے کر بلال حبشی کے سینے تک کتنے جسم ہیں جن کو ہم نے نہیں چھیدا، نہیں تپایا اور نہیں داغا۔ ہمارے ہی ظلم و ستم کے سبب محمد ابن عبداللہ کو گھر سے بے گھر ہونا پڑا، اور پھر جب وہ مدینہ میں پہنچ گئے تو وہاں بھی ہم نے انہیں چین سے کس دن بیٹھنے دیا۔ ہمارے ہی سردار ابو سفیان کی بیوی نے محمد کے پیارے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اور ابن قمیہ ہمیں میں سے تو تھا جس کی تلوار نے ابن عبداللہ اور در یتیم آمنہ کے چہرے کو لہو لہان کر دیا تھا، مگر رحمت عالم نے فرمایا،
لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بس یوں سمجھو کہ قاتلوں کو پھانسی کے تختے پر چڑھا کر اتار دیا گیا، تلواریں گردن کے قریب لا کر روک دی گئیں، موت کا فرشتہ حلقوموں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا چکا تھا کہ اسے تھما دیا گیا۔ انسانیت کی پوری تاریخ عفو و درگزر کی اس مثال سے خالی ہے۔ یہ ہر کسی کی نہیں، صرف رحمت للعالمین ہی کی شان تھی، اور یہ وصف آپ ہی کے لیے مخصوص تھا۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویدہ دے دی، سلام اس پر ابو سفیاں کو جس نے امان دے دی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے۔ ایک مدت کے بعد صفا کی قسمت جاگی تھی کہ سرور کائنات وہاں تشریف لائے۔ صفا میں ایک اونچی جگہ پر حضور تشریف فرما ہوئے اور کافروں سے اسلام کے لیے بیعت لینی شروع کی۔ قبول اسلام اور شرف بیعت کا سلسلہ بہت دیر تک جاری رہا۔ ناپاک آج پاک کیے جا رہے تھے، دلوں کی سیاہی ایمان کی آب حیات سے دھل رہی تھی، کردار اور سیرتیں بدل رہی تھیں، جاہلیت کا غرور اور حسب کا افتقار آج مٹ رہا تھا۔ بیعت کے شرف اور قبول حق کی سعادت میں عورتیں بھی برابر شریک تھیں۔ آج ان کی غلامی کی زنجیریں بھی کٹ رہی تھیں اور ان کی قسمت کا ستارہ بھی شرف و عزت اور احترام و محبت کے افق سے چمک رہا تھا۔ یہ محمد رسول اللہ تھے، نیکیوں میں سب سے بڑے، پاک بازوں میں سب سے زیادہ پاک باز۔ حضور کی سیرت مقدسہ اور سوان حیات میں یہ چیز کہیں نہیں ملتی کہ آپ نے کسی نامحرم عورت کا ہاتھ کبھی چھوا ہو۔ اس لیے فتح مکہ کے دن جب عورتیں قبول اسلام کے لیے حاضر ہوتی تو حضور ایک پیالے میں دست مبارک ڈال کر نکال لیتے اور پھر عورتیں اس پیالے کے پانی سے اپنی انگلیاں بھگوتی۔ یہ عورتوں سے بیعت کا طریقہ تھا۔